بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج آپ کو میاں بیوی کی محبت کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مدینہ شریف میں ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے نہ نکلنا، یعنی جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا میکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے۔ لیکن یہاں پہ جب بیٹی کے پاس پیغام آتا ہے کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگتی ہے میں نہیں جا سکتی، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اس وقت مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باپ سے ملنے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ پھر 2 دن کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ اس عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے 4 دن بعد خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لیں۔ اب یہاں پر آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اسی طرح ان کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے چاہے میرے زیور بیچ لو، کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے اپنے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت تک دیکھنے کے لیے نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی جملے تھے کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی
تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پتہ کرو اس عورت کا کہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں گئی۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر۔ آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا چند آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اس کام کو اور بھی زیادہ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے مت نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔